تو میرے دوستوں گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ چھوٹی سی ایک سورت سے جو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، چھوٹے بڑے سب کو پڑھنا آتا ہے وہ سورہ، تو اس سورت سے اپنے ڈائگنوز کر لیں نا، آپ کو بمشکل 10 سے 15 منٹ کے اندر بیماری کا ڈائگنوسٹ ہو جائیں گے۔ یہ بیماری کے امتحان کے لیے، بیماری کی آزمائش کے لیے کہ بیماری ہے تو کون سی بیماری ہے، کہ جادو ہے، جنات ہے، یا پھر اس کی بیماری ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ پریشان ہیں، آپ سورہ مزمل آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یا کوئی بڑے سورتیں آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی باباؤں کی بات بھی جانے نہیں مانگتے ہیں، تو میرے دوستوں گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ چھوٹی سی ایک سورت سے جو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، چھوٹے بڑے سب کو پڑھنا آتا ہے وہ سورہ، تو اس سورت سے اپنے ڈائگنوز کر لیں نا، آپ کو بمشکل 10 سے 15 منٹ کے اندر بیماری کا ڈائگنوسٹ ہو جائیں گے۔ یہ بیماری کے امتحان کے لیے، بیماری کی آزمائش کے لیے کہ بیماری ہے تو کون سی بیماری ہے، کہ جادو ہے، جنات ہے، یا پھر اس کی بیماری ہے، کہ بھائی بیماری صحیح کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کا رپورٹ بھی صحیح ہے کہ پھر رپورٹ صحیح نہیں ہے، آپ کا غلط رپورٹ آیا، پھر دوبارہ ٹیسٹ کراؤ، یا آپ کے ایکس رے صحیح نہیں ہے، یا اور کسی وجوہات کی بنا پر آپ کی بیماری صحیح نہیں آ رہا ہے، کہ بیماری کی رپورٹ آپ کو صحیح نہیں بتا رہا ہے ڈاکٹر، یا ڈاکٹر اپنا ڈائگنوز کراتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نے ابھی تک اس بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچ پایا، اور اگر رپورٹ کلیئر ہے نا، اور پھر آپ دیکھیں اس عمل کو کرنے کے بعد کہ ساری رپورٹ کلیئر ہے لیکن پھر بھی یہ بیماری جا نہیں رہے، بات کیا ہے کہ ہمیں اس کی بہت ضروری ہے۔ آپ جستجو میں لگ گئے، جب جستجو میں آپ لگ گئے ہیں اور انتہائی پریشانی میں کسی کی بات جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے جنات ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، کوئی کہتے ہیں آپ کو فلاں ہو گیا، کوئی کہتے ہیں اور کچھ، تو آپ ڈاکٹر بھی، کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ کو ٹائیفائڈ ہو گئی، کوئی کہتا ہے نہیں ملیریا ہے۔ ابھی آج کل تو بھائی ڈاکٹر تو بتا دیتا ہے کہ بھائی مشین ہے، لیبورٹری ہے، لیبورٹری میں جب انسان جاتے ہیں تو بھائی ملیریا ہے یا جو ہے ڈینگی ہے یا اور کوئی بیماری ہے تو اسی وقت میں بتا دیتے ہیں۔ بھائی ایک مشین لی تو دوسرا مشین بتا دے گا ضرور۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں آپ کے اوپر جادو ہے، کیونکہ وحی تو نازل نہیں ہونا ہے آپ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا دروازہ بند ہو چکے ہیں، آپ کو اعلان بھی نہیں ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا میرے دوستوں، آپ کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول کو تو اللہ نے بتا دی ہے کہ فلاں جادوگر نے آپ کو جادو کر دی، ابو لبیدہ نے آپ کو جادو کر دیا، اب سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں تو جادو کا خاتمہ کے لیے۔ تو میرے دوستوں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے چھوٹی سی سورہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو قرآن کی ماں ہے، جس کو قرآن کی ماں کہلاتے ہیں، اور سورۃ الشفا بھی کہلاتی ہیں اس کو نا، وہ سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، وہ سورہ سورۃ الفاتحہ، سب کو آتے ہیں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا، الحمد سورہ۔ تو میرے دوستوں مریض کو لمبا کر کے لٹا دیں، ایک داغا لے لیں، ایک داغا لیں، اور داغا کے اندر 41 مرتبہ بسم اللہ کی میم ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، تو رحیم کے آخری جو میم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الحمد نہیں پڑھنا، پھر الحمدللہ رب العالمین 41 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اس داغا کو۔ اب 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ دم کریں اسی داغا کے اوپر، اور مریض کو جیسے آپ نے لٹا کے رکھے ہیں اسی داغا کو دوبارہ ناپ لیں، اگر وہ داغا چھوٹے ہو گئے تو جادو ہے، سورہ مزمل میں چھوٹے ہو تو جنات ہے، چھوٹے ہو گئے تو جادو ہے، بڑے ہو گئے تو جنات ہے۔ اب سورہ مزمل میں چھوٹی ہو گئے تو جنات ہے، بڑے ہو گئے تو جادو ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ کی یہ چیز یاد رکھنا کہ داغا 2 انچ چھوٹے ہو گئے تو سمجھ لیں آپ کے اوپر جادو ہو گیا،
धागा 2 इंच बड़ा हो गया तो समझ ले आपके ऊपर जिन्नात के असरात हो गए। अगर आपके ऊपर कुछ नहीं है ना, वो धागा ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, बिल्कुल बराबर, दोबारा जब नापे हैं तो उसी की बराबर, या 1 इंच है तो कम है, असरात भी है, बीमारी भी होगी, ऐसे होता है। तो इसी तरीके से आप देख ले कि भाई हल्की छोटी बहुत तो नाप तोल में भी आगे पीछे हो जाती है धागा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपकी जिस्मानी बीमारी है जो डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं कर पाया। 41 मरतबा सूरा फातिहा बिस्मिल्लाह की बीम मिलाकर उसी धागा पे दम करना 41 मरतबा। मरीज को लंबा लेटाकर पहले धागे का नाप लेना, फिर 41 मरतबा सूरा फातिहा पढ़कर बिस्मिल्लाह की मीम मिला के 41 मरतबा पढ़ें और 41 मरतबा दम करें। दोबारा नाप लें, धागा बड़ा हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अगर बराबर रह गया, जिस्मानी बीमार है, बड़े हो गए तो जिन्नात है, छोटे हो गए तो जादू है। ये एक आसान अमल आपको बता दिया हूं, और जब चाहें आप कर लें घर के अंदर। किसी बाबों की 2 नंबरी बाबों के पास जाने की जरूरत नहीं है जिसको अल-अब्द और तीसरा कलमा नहीं आता है मेरे दोस्तों, ना चौथा कलमा आती। हमारे सिर्फ रूहानी मकसद नहीं है, रूहानी इलाज का मकसद ये अपने रूहानियत को ताजा भी करना है। रूह की गिजा मेरे दोस्तों अमल के जरिए से हो, और दर्स कुरान सुन के हो, अल्लाह की कुरान की तर्जुमा, अल्लाह की कुरान की तफसीर सुन के मेरे दोस्तों, बयान सुनकर अपना रूह को मेरे दोस्तों तरोताजा करना, ये हमारे सब चीजें से हमारे जो है ना चैनल के अंदर शामिल है। तो लिहाजा आप हमारे चैनल को देखते रहें, और तफसीर की भी दर्स कुरान भी है, तफसीर और कुरान भी है, और रूहानी इलाज का भी है, और हर आमाल की तरीकाकार भी इंशाअल्लाह ताला आपको बता देते हैं। तो लिहाजा आप हमारे यूट्यूब को देखते रहें, इंशाअल्लाह सब्सक्राइब भी करते रहे, आपको इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।